ایمان کو سینوں میں ہم میں سے بسا۔ عید الفطر کے جو مبارک ایام ہیں جس کے ہم سب کو انتظار ہے، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری امت مسلمہ کے لیے حقیقی خوشی کی باعث بنائے۔ جہاں پر امت مسلمہ پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ایک تو عید الفطر کی رات ہم خصوصی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، عبادت کرے، اس کے بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ اور جو مشہور حدیث ہے کہ جو عید الفطر کی رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کے دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ تو ایک تو اس رات میرے طرف سے پیغام یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی عبادت کریں، ادھر ادھر گھومے پھرے اور جو شاپنگ وغیرہ میں ٹائم ضائع کرنا یہ نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن جو مسنون اعمال ہے اس کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اس کا ہم خیال کریں۔ یعنی تو لوگ جو قبروں کی طرف جاتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، یا کوئی فوتگی ہو گئی ہو ان کے گھر جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عید کے دن خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی منانا چاہیے۔ اگر کسی میت کے گھر جائے بھی تو اس کو میت کا تذکرہ نہ کرے، اس کے ساتھ اس طرح گفتگو کرے کہ اس کے غم میں اضافہ نہ ہو، تو اس کے غم ہلکا ہو جائے، اس کو وہ غم بھول جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ ہنسے، اس کو ہنسائے، اس کو خوش کرنے کو، اس گرانے کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری بات ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کس نے فطرانہ نہیں دیا وہ دیا کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ فطرانہ سرسایہ عید کی نماز سے پہلے دے دے تو فرمایا کہ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، یہ قبول شدہ زکوٰۃ ہے۔ ومن اداها بعدها، اور جو اس کے بعد دیتے ہیں تو وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، وہی صدقۃ من الصدقات، ایک عام صدقات میں ایک صدقہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ فطرانہ پہلے سے دیں تاکہ غریب، مسکین، فقیر لوگ ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پورے ہو جائے۔ اور آپ اس دن تکبیرات زیادہ پڑھیں، عید کی نماز پھر جاتے ہوئے تکبیرات پڑھے، واپس آتے ہوئے تکبیرات پڑھے۔ عید کے دن پھر رشتہ داروں کے پاس جائے، ملاقاتیں کرے، ان کے حال دریافت کرے، ان سے بیٹھے، گپ شپ کرے۔ عید کے لیے جاتے ہوئے، عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے پاک و صاف، اگر نئے کپڑے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پاک و صاف کپڑے پہنے، نہائے، خوشبو لگائے، تیل لگائے اور سرما وغیرہ، یعنی خوبصورتی کرے انسان، اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے مسجد کی طرف جائے، عیدگاہ کی طرف جائے، عیدگاہ میں نماز ادا کرے اور واپس آ جائے۔ عید کے دن عید کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے۔ فجر کے بعد یعنی جو عام طور لوگ کسی عیدگاہ وغیرہ میں جاتے ہیں، کسی مسجد میں جاتے ہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو وغیرہ یہ جو ادھر پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ عید کے دن صرف عید کی نماز، عیدگاہ میں جا کے صرف عید کی نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز، اور اس کے لیے جو مختلف جو ائمہ جو اس کے طریقہ بتاتے ہیں بعض جگہوں میں، جو اس کے پڑھنے کی جو انداز ہے، نہیں فقہ حنفی کے مطابق ہے کہ ادھر جب جائیں گے تو ثنا کے بعد 3 تکبیرات پڑھیں گے، پھر امام قرات کریں گے، پھر جو ہے سورۃ فاتحہ و قرات، اور پھر رکوع کے لیے جائیں گے، اور دوسری رکعت میں پھر جو ہے قرات پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، قرات پڑھیں گے، پھر رکوع سے پہلے 3 تکبیرات۔ یہ ہے بعض اور بھی بہت بہترین روایات ہے، صحیح روایات ہے کہ اس میں دیگر تکبیرات کا تذکرہ ہے، زیادہ تکبیرات کا تذکرہ ہے، اور دونوں میں مختلف انداز سے، مطلب یہ اس کے جو جہاں پر امام، آپ کی جو بھی امام ہو، جو بھی طریقہ کرتے ہیں، آپ یہ سمجھے کہ شریعت کے مطابق ہے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے امام کے طریقہ نہیں ہے، ہمارے مسجد کا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں جس عیدگاہ میں آپ جائے، ادھر کی جو امام ہے، ادھر کی جو عالم ہے، وہ جس طریقے سے عید کی نماز پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اور عید کی نماز کے بعد پوری امت مسلمہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مسجدوں کے ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پہ اتحاد کے سبق دے، امت کو ایک کرنے کو کوشش کرے، اور پوری امت مسلمہ کے مسائل و مشکلات اس کے اوپر گفتگو بھی کرے امام، اور اس کے مطابق جو ہے دعائیں بھی کرے کہ اللہ اس پوری امت کے مسائل و مشکلات کو حل فرمائے، اللہ امت کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور امت مسلمہ کے خلاف جتنی سازشیں ہیں تمام سازشوں کو اللہ ناکام بنائے، اور جتنے اس دور کے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ ان تمام فتنوں سے اللہ بچائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔